مولانا عبیداللہ سندھی 1872 میں سیالکوٹ کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے مولانا عبداللہ کی کتاب تحفۃ الہند پڑھی اور آپ کو اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ 1887 میں آپ اپنا گھر چھوڑ کر سندھ چلے گئے، جہاں آپ نے حاجی محمد صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبیداللہ رکھا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ آپ مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے۔ 1901 میں آپ نے گوٹ پیر جنڈا ضلع حیدرآباد میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں امتحان لینے کے لیے مولانا محمود الحسن بھی تشریف لائے۔ جمعیت الانصار کے قیام کے وقت مولانا محمود الحسن نے آپ کو دیوبند بلایا اور آپ کو اس تنظیم کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا۔ 4 سال بعد آپ دہلی منتقل ہو گئے، جہاں 1913 میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو قرآن حکیم کے معنی اور مطالب سے روشناس کرایا جا سکے۔ 1915 میں آپ کابل چلے گئے تاکہ افغانستان کے بادشاہ کو انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ تحریک ریشمی رومال کے مرکزی کردار آپ ہی تھے۔ کابل میں 7 سال قیام کے بعد 1922 میں آپ روس چلے گئے، ماسکو سے ترکی آئے اور اس مذہبی اور معاشرتی انقلاب کو دیکھا جو غازی مصطفیٰ کمال جدید ترکی میں نافذ کر رہے تھے۔ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ سے ہوتے ہوئے 1924 میں آپ حجاز مقدس پہنچے۔ 20 برس سے زائد کی جلا وطنی کے بعد آپ 7 مارچ 1939 کو وطن واپس آئے۔ اس دوران آپ کو جو تکالیف برداشت کرنا پڑیں ان کا اندازہ آپ کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: اس پوری مدت میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس میں چین اور آرام سے سویا ہوں۔ برصغیر پہنچ کے مولانا نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ 1 ہفتہ قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے۔ جب آپ کی ٹرین دہلی پہنچی تو وہ 3rd کلاس کے ڈبے سے باہر نکلے۔ اس وقت جو کچھ ان کے جسم پر تھا وہی ان کا سامان تھا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ ننگے سر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور مولانا شاہی مسجد دہلی کے جنوبی دروازے کے نیچے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ننگے سر رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے لال قلعے کی طرف اشارہ کر کے کچھ غصے اور کچھ حسرت بھرے لہجے میں فرمایا: میری ٹوپی تو اس دن سے اتر گئی جس دن یہ لال قلعہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب جب تک یہ مجھے واپس نہیں مل جاتا میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں ٹوپی سر پہ رکھوں۔ مولانا عبیداللہ سندھی نے اس مسئلے پہ غور فرمایا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اسلام کو کس طرح ایک عالمگیر طاقت بنایا جائے۔ انہوں نے یورپ کے صنعتی انقلاب کا جائزہ بھی لیا۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر مسلمان دنیا میں ایک قوت بننا چاہتے ہیں تو انہیں تمام بیہودہ رسومات، فرسودہ خیالات اور جاہلانہ روایات کو چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے علماء کرام سے بھی پرانی روش کی جگہ نئے خیالات اپنانے کی تلقین کی۔ مولانا عبیداللہ سندھی نے 22 اگست 1944 کو وفات پائی اور بہاولپور کے قریب دین پور میں دفن ہوئے۔